بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول بیکی تیرے پیار میں کی جو ہے لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو دیکھتے ہیں آج ہماری اس لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کرم شاہ خون میں لت پت کبیر شاہ کو اٹھائے باہر بھاگا، جبکہ وردا کو اسٹریچر پر ڈال کر باہر لایا گیا۔ آرمی ہیلی کاپٹر حادثے کی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ دو اسٹریچرز آمنے سامنے رکھے گئے تھے، ایک وہ کبیر شاہ تھا، دوسرے پہ وردا۔ دونوں کی سانسیں رک رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر نے اڑان بڑھی۔ کرم شاہ ان کے ساتھ ہی تھا، باقی علاقہ فورسز نے کلیئر کرنا تھا۔ کرم شاہ کبیر شاہ کا خون آلودہ ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتا زوردار رو رہا تھا۔ مصنوعی سانسیں دی جا رہی تھی۔ دو عشق میں بھیگے راہی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے بھائی جی، مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا، مجھے اپنے سے جدا نہ کرنا، میں مر جاؤں گا بھائی جی۔ وردا آنکھیں کھول کر دیکھو نہ میرے بھائی جی کو۔ وردا وہ کبھی ایک تو چھوڑتا تو دوسرے کو۔ وہ بھی تو پاگل ہو رہا تھا جب ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا۔ دونوں کو اتار کر آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا۔ ایک طرف کا آپریشن چل رہا تھا تو دوسری طرف وردا کے دل کو دبا دبا کر پمپ کیا جا رہا تھا، لیکن وہ دونوں تھے کہ ساتھ ہی جانا چاہتے تھے۔ لیزا، میرا کبیر بھائی، میرے سر کو مار دیا۔ سارس کسی پاگل شخص کی طرح دیوار سے ٹکرے مار رہے تھے۔ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، میرے محسن کو مار دیا۔ لیزا نے جلدی سے سارا سامان پیک کیا۔ پہلی فلائٹ سے وہ پاکستان آ رہے تھے۔ سرمد آغا کی موت کی خبر نہیں تھی لیزا کو۔ ایئرپورٹ پہنچ کر انہیں 4 گھنٹے بعد کی فلائٹ مل گئی۔ حارث تو بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور رو رو ہلکان ہو چکا تھا۔ امیگریشن کروانے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں آ بیٹھے۔ حارث پھٹ پھٹ کے رو پڑا تھا۔ بہت محبت کرتے ہو اپنے باس سے لیزا، وہ شخص محسن ہے میرا، میں آج زندہ بھی اسی کی وجہ سے ہوں، اس مقام پر انہی کی وجہ سے ہوں۔ میرا باس چلتا تو میں اپنی سانسیں دے کر کبیر سر کی زندگی خرید لوں۔ وہ پھر سے رونے لگا تھا۔ میں بھی ڈیڈ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ موم تو میں نے دیکھی بھی نہیں اور ڈیڈ نے تو معلوم ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میرے ڈیڈ کو لے کر دور چلی جاؤں گی، کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے ہم، کبھی واپس نہیں آئیں گے، بس کوشش کرنا ان کو کم سے کم سزا ہو۔ حارث نے نظر اٹھا کر لیزا کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ پچھتا رہی ہو ہماری مدد کر کے؟ نہیں، میں بس ڈیڈ سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتی نا، اس لیے وہ پھر سے پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ کاش ڈیڈ ایسا نہ کرتے۔ وہ حارث کے کندھے پر سر رکھے شدت سے رو رہی تھی۔ لیزا، اگر تمہاری ڈیڈ کو موت کی سزا ہوگی تو ایسا نہ کہو سارس، لیزا نہیں رہ سکتی ڈیڈ کے بغیر، وہ شدت رو رہی تھی۔ جب حارث نے اسے اپنے ساتھ لے گیا، پھر فلائٹ اناؤنس ہوئی تو جہاز کی طرف چل دیے۔ دونوں میں کوئی ایک بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وردا کے دل نے تو مان لیا تھا کہ کبیر شاہ مر گیا ہے۔ انجیکشن اور ڈرپس لگا لگا کر بھی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ کبیر شاہ کے دل کے پاس گولی لگی تھی، موت کے چانسز 98% تھے۔ بہت مشکل آپریشن تھا۔ ڈاکٹر دونوں کی جان بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ جب کبیر شاہ کی گولی نکال لی گئی اور وردا کو بجلی کا پہلا جھٹکا دیا گیا، وردا بیڈ پر اچھلی تھی، پھر دوسرا جھٹکا اور پھر تیسرا جھٹکا۔ جب وردا نے ایک زور کا سانس لیا، ڈاکٹر نے جلدی سے ہاتھ سے پمپ کیا، دل جو حرکت کر رہا تھا۔ شکر الحمدللہ۔ کرم شاہ نے ہسپتال کی دیوار کے ساتھ سر لگا لیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک اسے 2 لاشیں مل جانی تھی، وہ کیسے لے کر جائے گا 2 لاشوں کو گھر؟ وہ کیسے جیے گا؟ وہ دیوار سے ٹکرے مارتا، داڑیں مار مار کر رو رہا تھا۔ لیزا حارث کے ساتھ ہی ہسپتال آئی تھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا اوپر آیا تھا، جہاں کرم شاہ دیوار کے ساتھ ٹکرے مار مار کر رو رہا تھا۔ میرے کبیر سر کہتا، وہ بھاگتا ہوا کرم شاہ کے گلے سے لگ گیا اور پھر وہ اس قدر شدت سے روئے تھے کہ ڈاکٹر نے خود آ کر انہیں حوصلہ دیا۔ بھابھی کہاں ہے؟ اندر؟ کیوں؟ وہ پاگل بھائی جی کے عشق میں بھیگ چکی ہے، اسے کہاں گوارا ہے بھائی جی کے بغیر رہنا؟ کیا مطلب؟ سانس نہیں آ رہا، دل کام نہیں کر رہا، ڈاکٹر شاکس لگا رہے ہیں، اور میرے سر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ کرم شاہ نے شدت سے رونا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا حارث، یہ کیا ہو گیا؟ وہ پھٹ پھٹ کر رو دیا تھا۔ ایک طویل جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے آ کر کہا، آپریشن کامیاب رہا ہے، سر کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا ہے، 2 دن بہت ضروری ہیں، اور میری بھابھی وہ خطرے سے باہر ہے، مبارک ہو۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ وہ دونوں وہیں فرش پر سجدہ ریز روتے چلے گئے تھے۔ لیزا ابھی بھی وہیں موجود تھی۔ اگلی پوری رات گزر گئی تھی، وہ تینوں وہیں تھے۔ جب کرم شاہ نے کہا، لیزا آپ گھر جاؤ، حارث جاؤ چھوڑ کے آؤ، کیونکہ باڈی گھر پہنچ چکی ہے۔ باڈی؟ لیزا نے شاک سے کہا، آپ کے پاپا کی ڈیڈ باڈیز؟ لیزا، وہ اس سارے معاملے میں جانچ ہو چکی تھی، پوسٹ مارٹم کے بعد آج صبح گھر بھیج دی ہے باڈی۔ لیزا بے یقینی سے حارث کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے ڈیڈ؟ اس نے انگلی اپنی طرف کرتے پوچھا۔ جی لیزا، میں سرمد آغا کی بات کر رہا ہوں۔ لیزا نے سر نہ ہلایا۔
نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میرے ڈیڈ مر نہیں سکتے۔ اور پیچھے کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ لیزا لیزا، حارث اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اپنوں کو کھونے کا غم کیا ہوتا ہے یہ کرم شاہ سمجھ چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے سے بہت سے لوگوں کا رش ملا، لیکن وہ تو بھاگتی اندر جا رہی تھی۔ حارث ہی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ سامنے لانچ میں سرورت آغا کی میت تابوت میں بند پڑی تھی۔ ڈیڈ، وہ آہستہ سے آہستہ چلتی پاس گئی تھی۔ ڈیڈ، انہیں اٹھا دیں ڈیڈ، اٹھیں ڈیڈ پلیز، دیکھیں آپ کی لیڈی گرل لیزا آ گئی ہے۔ جب اس کی نظر سرمد آغا کے مسح شدہ چہرے پر پڑی، پورا چہرہ پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا، لیزا کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور پھر پاگلوں اور دیوانوں کی طرح چیختی چلاتی چلی گئی، اور سرمد آغا کو حارث اور محلے کے کچھ لوگوں نے سپرد ہاتھ کر دیا۔ آج اس کے پیچھے کتوں کی طرح چلنے والے لوگوں کی قطار میں سے ایک بھی شخص موجود نہیں تھا۔ تمام گارڈز اور ملازم فرار ہو چکے تھے۔ لیزا اتنے بڑے گھر میں اکیلی روتی رہ گئی تھی۔ جس گھر میں ہر وقت نوکروں کی فوج ہوتی تھی، آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ایک بھی نہیں تھا۔ لیزا اس بگڑے سے بگلے میں تنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے کیوں نہیں سمجھ آیا آج تک کہ اس کے باپ کیا کرتے ہیں، وہ راتوں کو غائب کیوں رہتا ہے، ایسا کون سا کام ہے جیسے جو رات دیر تک باہر رہتا ہے، اسے آج تک شریک حیات کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوئی۔ اسے سرمد کی ہر بات یاد کرتے رونا آ رہا تھا۔ جب حارث اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ہم یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پہلے کبیر سر پر حملہ کیا تو جوابی کارروائی میں ہلاک ہو گئے۔ تم صفائیاں کیوں دے رہے ہو، برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ یہ گھر خالی کرنا ہوگا کیونکہ یہ ضبط کیا جائے گا۔ لیزا مسکرائی۔ ہاں جانتی ہوں میں، ڈیڈ نے یہ سب میرے لیے بنایا تھا، اور دیکھو مجھے ایک ٹکا بھی نہیں لینا اس حرام کی کمائی سے۔ میں کل صبح سے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ اپنی خالہ کے پاس، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے مجھے کہا تمہارے باپ نے تمہاری ماں کا قتل کیا ہے، لیکن میں یہ بات نہیں مانی۔ اب ایک دفعہ چاہتی ہوں ان سے ملوں اور پوچھوں کہ حقیقت کیا ہے۔ یقیناً وہ سچ ہی کہتی ہوں گی۔ ہم لیزا بولو، میں منتظر ہوں تمہارے جواب کا اور طلبگار ہوں تمہارے ساتھ کا۔ میں کوشش کروں گی کہ پاکستان چھوڑ دوں۔ تم چھوڑ سکتے ہو؟ حارث پریشان ہو گیا۔ نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا اپنے کبیر سر کو۔ پھر مجھے بھول جاؤ حارث، ہمارا ساتھ اتنا ہی تھا، اب کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ میں 2-4 دن میں تک ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، بس ایک ملاقات اپنی حالت سے کرنی ہے اور بس۔ اب تم بھی جاؤ، مجھے پیکنگ کرنی ہے، کہتی وہ اوپر چلی گئی۔ جب حارث ایک نظر اس کے پر ڈالتے باہر نکل گیا، لیزا سیدھے سرمد آغا کے کمرے میں آئی تھی۔ الماری کھول کے اس نے ہر چیز بکھیر دی، اس کے کاغذات نکال کر ایک جگہ جمع کیے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح روتی کامتی سرمد آغا کے کمرے کی ہر چیز چھو رہی تھی۔ میرے ڈیڈ مر گئے، میرے ڈیڈ مر گئے، وہ بس یہی بولتی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جاتے کچھ کپڑے کو جوڑے ساتھ لے کر وہ باہر نکل آئی۔ حارث نیچے ہی تھا، گیا نہیں تھا ابھی تک۔ لیزا اس وقت کہاں جا رہی ہو، وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ میں نے ڈیڈ کے تمام ضروری کاغذات اوپر رکھ دیے ہیں، شاید تم لوگوں کو فائدہ دے سکے۔ میری تلاشی لے لو، میں جا رہی ہوں، صرف میرے ڈاکومنٹس ہیں اور کچھ کپڑے۔ لیزا، حارث دکھ سے بولا۔ ہاں کہتی بائی کہتی وہ باہر نکلتی چلے گی۔ جب تک حارث گھر لا کر کے باہر نکلا وہ جا چکی تھی۔ آنسو ٹوٹ کر گرے تھے حارث کی گال پر۔ پھر وہ ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ ارم بھی ہسپتال آ گئی تھی، رجو بھی ساتھ تھی۔ آج رجو کچھ نہیں بول رہی تھی، بس تصویر پکڑے کبھی ہلکا تو کبھی زور زور سے رونے لگتی۔ ارم تو بس سر جھکائے بیٹھی تھی، اس سب کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ کبیر شاہ کو ہوش آ چکی ہے، کرم شاہ تو فوراً اندر بھاگا تھا۔ پٹی میں جگڑا مشینوں کے سانس لیتا وہ کبیر شاہ تھا، ہر طرف مشینیں لگی تھی۔ بھائی جی، کرم شاہ بھری ہوئی آواز میں بولا۔ جب کبیر شاہ نے ہلکی سی آنکھ کھول کر اسے دیکھا، آنسو کبیر شاہ کی آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں ٹھیک ہوں کرم، کبیر شاہ بے مشکل ہی بولا تھا، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا۔ وردا کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے، گھر میں ہے، ابھی بھیجا ہے زبردستی، 2 دن سے آپ کے پاس تھی۔ سچ اچھا کیا، پریشان ہوگی۔ کبیر شاہ کی بات پر کرم شاہ نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے۔ اب کیا بتاتا، پریشان نہیں ہے بلکہ مر رہی ہے۔ کبیر شاہ کے بغیر سانس نہیں لے پا رہی، مصنوعی سانسیں دے رہے ہیں ابھی تک۔ کچھ دیر پہلے ہوش آیا تھا، وہ ہوش میں آتے ہی کبیر چلانا شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو اسے دوبارہ انجیکشن لگانا پڑا۔ آپ آرام کریں، میں ادھر ہی ہوں، کرم شاہ کہتا باہر نکل گیا۔ ارم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے بہت غصہ تھا ارم پر، اگر وہ وردا کو لے کر باہر نہ جاتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ آج اس کے بھائی جی اتنی تکلیف میں نہ ہوتے۔ سرگند آغا کو اتنی آسان موت نہیں دی جا سکتی تھی، اسے بہت سارے راز بتانے تھے جو اس کے ساتھ ہی دفن ہو چکے تھے۔ گھر جاؤ، غصے سے کہتا وہ دور جا بیٹھا تھا۔ جب ارم اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ روتی چلی گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں صرف انہیں تھوڑا دیر ریسٹ کرنے کے لیے لے کے ساتھ گئی تھی۔ میرا یقین کریں، اس طرح سے ارم کے جڑے ہاتھ دیکھ کر وہ بس خاموش رہا تھا۔
फिर कुछ सोचते हुए इरम को अपने साथ लगा लिया था। करम शाह का कंधा मिलते ही वो फुट फुट कर रो रही थी। अच्छा बस करो, तुम्हारी कोई कसूर नहीं, हमारे नसीब में यही लिखा था। चुप करो, भाभी से मिलने की इजाजत नहीं है, यहाँ बैठना फजूल है, जाओ घर। आप मेरे से अपने नाराज नहीं हैं, वो मासूमियत से बोली। तो करम शाह हल्का सा मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं नहीं हूं नाराज। ये कहते वो लब इरम के माथे पर रख गया था। ये पहला लफ्ज था जो महरम के साथ माथे पर इसने छोड़ा था। इरम तो शर्मा ही गई थी। चलो जाओ घर, मैं यही हूँ, अच्छा कहती वो बाहर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि गार्ड इसके पीछे ही थे। रज्जू भी इसके साथ ही इसरात दुरानी की तवाज़ा की जा रही थी। इसी के बताने पर जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। बच्चियों की बड़ी तादाद स्मगलिंग की से बचाई गई थी। नशावार अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापे मारकर ऐसे मुसहर कर दिया गया था। 2 नंबर अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों की बड़ी तादाद पकड़ी गई थी, जिसकी सरबराही इसरात दुरानी के साथ साथ जो लोग कर रहे थे पकड़े जा रहे थे। बैंक अकाउंट से बाहर मुल्क में भरे हुए थे, यहाँ के तो कुछ भी नहीं थे जो फ्रीज कर दिए गए थे। कहीं तो फौरन मुल्क से फरार हो गए थे, जबकि बाकियों को पकड़ा जा रहा था। सोमो तो जिस दिन से वापस आई थी, कबीर शाह को कॉल्स कर करके थक चुकी थी और किसी से इसका राब्ता नहीं था। फिर उसने बड़ी मुश्किल से हारिस का नंबर ट्रेस किया था, और जो खबर इसको मिली थी वो दिल दहला लगाने वाली थी। वो तो फौरन अस्पताल पहुंच चुकी थी। हारिस कैसा है कबीर अब? वो हारिस से मिलते पूछ रही थी, क्योंकि वहीं नीचे इसे लेने गया था। बस कुछ बेहतर है। इतने में करम शाह वहाँ आया तो करम शाह ने भी इसे पहचान लिया। इसे अंदाजा नहीं था वो कबीर शाह की बाकी दोस्त है। वो तो बस बिजनेस डील समझता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो आप कर रहे हैं तिमारदारी, करम शाह गुस्से से बोला। मुझसे कर कोई तिमारदारी करता है? ये भाई हैं कबीर सर के, हारिस ने बताया। सोमी ने हैरानगी से देखा। वो इतनी मासूम नहीं थी कि कबीर शाह का ख्याल समझ ना सकती, लेकिन फिलहाल वो किसी लड़ाई के लिए नहीं आई थी। वो तो सब कुछ इग्नोर करती अंदर कबीर शाह को देखने चली गई। कैसे हो कबीर? वो पास आते बोलती। कबीर शाह हल्का से मुस्कुरा दे। ठीक हूँ। सोमो की इसकी हालत देखकर रो पड़ी थी। जब कबीर शाह ने हाथ उठाकर इसे चुप करवाया। मैं ठीक हूँ सौम्या, परेशान नहीं हो। अपने आंसू साफ करती हुए वहीं इसके पास बैठ गई। कबीर शाह काफी बेहतर था, खाना पीना भी शुरू कर दिया था, लेकिन हर रोज की तरह इसके एक ही सवाल, विद्या कहाँ है? कोई ये नहीं आ रही मुझसे मिलने? इसे बताओ ना, जा कहते मैं याद कर रहा हूँ। क्यों मुझे तड़पा रही है? भाई जी, डॉक्टर ने आपको पाँव भी जमीन पर रखने से मना किया, और आप हैं कि मानते ही नहीं। करम शाह ने बात बदलना चाहिए। पिछले 10 दिन से वो यही तो कर रहा था। अब तो कुछ दिन तक इसकी छुट्टी भी हो जानी थी। 10 दिन में जिस कदर मुमकिन था सफाइयाँ किया जा चुका था इंसान नमा हवानों का। बाकी इनकी कब्जे में थे, लिहाजा इनका फैसला भी हो जाना था। करम शाह, मुझे बताओ कहाँ है बिरदा? भाई जी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। रुको करम। करम शाह जाता जाता रुकी। कहाँ है वो? करम शाह वापस आकर बैठ गया। क्या वो चली गई मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर? मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, बताओ मुझे। भाई जी वो, हाँ बोलो, क्या कहाँ है वो? बताओ मुझे। वो ठीक नहीं है भाई जी। क्या हुआ ऐसे? इन्हें जब आपको गोली लगी तो हार्ट अटैक हो गया, बहुत सीरियस किस्म का। बहुत मुश्किलों से डॉक्टर ने जान बचाई है इनकी। तुम मुझसे सच क्यों नहीं बताते? कैसी है वो और कहाँ है वो? भाई जी वो होश में आती है तो चीखती चिल्लाती है। इनको यकीन हो चला है कि आप अब नहीं रहे। क्या मतलब? भाभी आपको फिट्स आ रही हैं क्या? वृद्धक और दौरे पड़ने शुरू हो चुके हैं। जी भाई जी, करम शाह ने दुख से कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो भीगी आवाज़ बोला, जबकि करम शाह ने इसे देखता वो रो रहा था। हाँ, वो मजबूत शख्स ISI का सीक्रेट एजेंट अपनी जान से प्यारी बीवी की हालत का सुनकर रो पड़ा था। उसे पता था वह सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे साहब से मोहब्बत करती है, लेकिन इसके इश्क का अंदाजा तो इसे अब हो रहा था। वो जी नहीं सकती थी अपने छोटे साहब के बगैर। भाई जी आप चल नहीं सकते, करम ने कबीर शाह को गिरफ्त सताते देखकर कहा। वो जल्दी से कबीर शाह का हाथ पकड़ चुका था। मुझे जाना है करम, मुझे अपनी वृद्धा के पास जाना है। अपना कबीर का हाथ दे, ठीक हो जाएगी, मुझे यकीन है। आपकी बात ठीक है भाई जी, लेकिन आपको इजाज़त नहीं चलने की। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। नहीं, मैं चल सकता हूँ। देखो, वो बेड से लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगा, किसी बच्चे की तरह। करम शाह ने पकड़ने की कोशिश की। भाई जी प्लीज़ ऐसा ना करें। तुम्हें समझ नहीं आ रही करम, मेरी जान तकलीफ में है, मुझे जाने है। इसके बाद चिल्लाया। आप गुस्सा न करें प्लीज़, तबीयत खराब हो जाएगी। कबीर शाह बड़ी बड़ी सांस लेने लगा था। करम शाह तो फिर से रोने लगा था इसकी हालत देखकर। और तकलीफ में है, मुझे जाना है। इसकी बात बेड पर गिरता बस इतना ही बोल पाया था। भाई जी, करम शाह चिल्लाया। डॉक्टर डॉक्टर भाई की तरफ भागते वो चिल्लाया रहा था। वृद्धा की आंख खुली तो वो जल्दी से उठकर बैठी। कबीर कबीर, मार दिया मेरी कबीर को, कबीर को मार दिया, गोली मार दी मेरी कबीर को, मैं नहीं मरने दूंगी। कबीर कबीर, इसकी चीखें सुनकर नर्स होरो नजर दाखिल हुई। वृद्धा को फिर से दौरा पड़ा था। कबीर, मेरे कबीर को गोली मार दी, मार दिया, वृद्धा भी मर जाएगी।
اس کے चिल्लाने में इजाफा हो गया जब करम शाह अंदर दाखिल हुआ। तुमने मारा है कबीर को, तुमने गोली मारी। नर्स ने इंजेक्शन लगाने की कोशिश की जब करम शाह ने मना कर दिया। वह वृद्धा के पास आया और फिर आराम से बोला, वृद्धा कबीर जिंदा है, लेकिन वो तो पागलों की तरह बस एक ही राग उपलब्ध रही थी, कबीर कबीर। वृद्धा करम शाह चिल्लाया तो वृद्धा ने सर उठाकर देखा, जिंदा है कबीर शाह, किसी ने नहीं मारा इन्हें, कबीर शाह जिंदा है। सर प्लीज ऐसा मत करें, इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आहिस्ता सा वो इस बात को समझेगी, इनके दिमाग में सिर्फ वो ही सीन है जब सर को गोली लगी है। वृद्धा ने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया। वो हैरानगी से अब करम शाह को देख रही थी। कबीर को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। आराम से वृद्धा के बालों को पीछे करते वो प्यार से समझा रहा था। जब वृद्धा ने बोलना शुरू किया, कबीर मेरी कबीर, हाँ वृद्धा तुम्हारी कबीर ठीक है, वो प्यार से बोला था, मार दिया मेरी कबीर को, गोली मार दी मेरी कबीर को। वो फिर से कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी। जब मजबूरन नर्स को इंजेक्शन लगाना पड़ा, करम शाह फूट फूट कर रोता बाहर निकल गया। हारिस क्या कहा डॉक्टर ने? करम शाह ने ऊपर आते पूछा। टेंशन से ये हालत हुई। मैम कैसी हैं? पागल हो गई है, फूट फूट कर रोते हारिस के गले लग गया। ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इरम खाना लेकर अस्पताल आई थी। करम शाह की आंखें लाल हो चुकी थी। इरम तो हर लम्हे ये सोचती थी, काश वो इस दिन वृद्धा को बाहर लेकर ना जाती तो आज ये सब कुछ ना होता। वृद्धा के कमरे में दाखिल होते ही वो जोर से रो पड़ी थी। आंसू की मिट्टी मिट्टी लकीरें और जर्द चेहरे के साथ वो होश हाथ से भिगाना अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। भाभी मुझे माफ कर दे। इरम वृद्धा का हाथ पकड़कर होंठों से लगाती फूट फूट कर रो दी। मैंने ये तो नहीं चाहा था, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। आप उठे ना, देखें कबीर भाई ठीक हैं। ये क्या हालत बना ली है आपने? इरम जोरदार रोते बस बोली जा रही थी। 2 महीने बाद करम शाह, मैं चाहता हूँ तुम दोनों हवेली शिफ्ट हो जाओ। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा, मैं भी जाना नहीं चाहती भाई जी। भाभी को कहना छोड़कर कैसे जाऊँ? गुड़िया क्या ये पता इसे ठीक होने में कितना वक्त लगे? तो सारा काम रुका हुआ है, जाओ हवेली संभालो अपनी जिम्मेदारियों को। भाई जी लेकिन जब कह दिया कि करम तो बहस क्यों? अच्छा भाई जी, कहता वो गुस्से से बाहर निकल गया। रज्जू मैम का नाश्ता ले आओ, कहता वो पुरुष चला गया। लिटिल गर्ल्स वो कमरे में दाखिल हुए से प्यार से आवाजें दे रहा था जब वृद्धा की बच्चों की तरह हंसने की आवाजें सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा तो वो दरवाजे के पीछे छुप कर हंस रही थी। लिटिल गर्ल्स नाश्ता करें, किसी छोटे बच्चे की तरह उसे पुकार रहा था। हाँ लिटिल बॉय, वो इसके पास आकर बैठ की। तुम कबीर हो ना? वो मुस्कुराई। हाँ मैं कबीर हूँ, अपनी वृद्धा का कबीर। तुम मेरे कबीर हो? बस वो गुस्से से बोली। हाँ ना, मैं बस अपनी लिटिल गर्ल को कबीर हूँ। इसकी बात पर वृद्धा ने खुश होकर तालियां बजाई। मैं अपनी लिटिल गर्ल को लेकर जहाज में बैठकर बाहर जाऊंगा, चलोगी ना? वृद्धा मुस्कुराई। हाँ चलूंगी। इधर कबीर होगा, मुझे ना अपने कबीर के पास जाने हैं, वो दादी से बोली। वो इसने नाम मेरे कबीर को गोली मार दी। तुम झूठ बोलते हो, तुम कबीर नहीं हो, मेरा कबीर मर गया। वृद्धा ने अब रोना शुरू कर दिया। कबीर शाह ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके थे। मैं हूँ तुम्हारा कबीर लिटिल गर्ल्स। वो फिर से मुस्कुराए तो फिर वृद्धा फिर से हंसने लगी। इस पर नाश्ता मुकम्मल करवाते मेडिसिन देकर बाहर निकला जहाँ इरम इसका इंतजार कर रही थी। गुड़िया वृद्धा की सारी पैकिंग कर दो, कल सुबह की फ्लाइट है हमारी। अच्छा भाई जी, कहती वो रोने लगी थी। मुझे माफ़ कर दें, मेरी गलती की वजह से आज इस हाल में है। कबीर शाह ने इसके सर पर हाथ रखकर खामोश करवाया। नहीं गुड़िया, ये तो मेरा नसीब है, मुझे इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, लेकिन मैं नाकाम रहा। फिर आपका मुल्क आप से कुर्बानियाँ मांगता है, इतना आसान नहीं है इन दुश्मनों को पकड़ना। बस यही हकीकत है कि 2 तेज कदमों से बाहर निकल गया जबकि इरम कमरे में चली गई। तुम क्यों आई हो छोटी लड़की? वृद्धा ने इरम को देखकर गुस्से से लाल होकर कहा, मैं आपके कपड़े पैक करने आई हूँ, आपको कबीर के पास लेकर जाना है। इसकी बात सुनकर वृद्धा बेड से फौरन जुदरी ओर से झुकाई। वहाँ कबीर होगा जी, जरूर होंगे मेरे कबीर। इसने उंगली अपनी तरफ पर करके पूछा, जी आपके कबीर? इरम मुस्कुराई। हाँ मुझे बहुत याद आते हैं मेरे कबीर। वृद्धा की बात पर इरम बेख्तियार उसके गले लग कर रो दी थी। क्यों रो रही हो, किसी ने मारा है? वृद्धा परेशानी से कहा। इधर आंसू साफ करती बाहर निकल गई। ऑफिस में दाखिल होते हुए सारे वर्कर्स के पास जा खड़ा हुआ। सब इसकी दरमदोजह थे। आज से यहाँ का सारा काम हारिस देखेगा और मेरी जगह पर होगा। मुझे उम्मीद है आप सब मिलकर काम करेंगे। ये सब ने बेवक्त कहा। मुझे काफ़ी अरसे तक बाहर रहना पड़ेगा, तो करम शाह सर आते रहेंगे यहाँ। किसी का कोई मसला हो तो मुझसे रब्ता कर सकता है। यस सर। मेरी वाइफ के लिए दुआ कीजिएगा, ऑपरेशन कामयाब रहे। ज़रूर सर। आला हाफिज़ कहता बाहर निकल आया। कुछ और भी था जो इसने जाने से पहले करना था। वह अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो नीचे फर्श पर बैठी बहुत ज़्यादा बीमार थी। कबीर शाह इसके पास ही बैठ गया। मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब वापस आऊँ। मैं चाहता हूँ आप अपने बेटे के साथ नवाबशाह शिफ्ट हो जाएं। हना बेगम ने सर उठाया और आंसू साफ करती हाथ जोड़ दी। मुझे माफ़ कर दो कबीर,
تمہیں اللہ کا واسطے ہے مجھے معاف کر دو، میں نے کرم شاہ کو بلایا ہے، یہاں آتا ہوگا، اس سے معافی مانگیں، سب سے زیادہ تو آپ اسی کی گنہگار ہیں آپ۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے کبیر، لیکن تم میری اولاد کو سینے سے لگا کر پیار کرتے رہے۔ میں بہت بری عورت ہوں، بہت بری عورت ہوں، وہ روتے روتے بولی۔ جب کرم شاہ اندر داخل ہوا، کبیر شاہ کو کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھا دیکھ وہ بس سمجھی ہی سے بولا، بھائی جی بس خیر ہے۔ کرم شاہ کی آواز سن کر حنا بیگم نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں کھل گئی، دیکھ کر ایک حسین خوبصورت جوان سامنے کھڑا تھا۔ اور یہ عورت کون ہے؟ وہ اشارہ کرتے بولا، بیٹھ جاؤ کرم شاہ۔ کبیر شاہ کے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میں تمہیں اس لیے نوابشاہ شفٹ ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم کراچی سے چلے جاؤ۔ جی میں جانتا ہوں۔ کرم شاہ ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم جاتے ہو اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ بیمار ہیں بہت۔ کبیر شاہ کی بات سن کر کرم شاہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں؟ میری کوئی ماں نہیں ہے بھائی جی۔ اس نے حنا بیگم کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ کرم شاہ بیٹھ جاؤ۔ نہیں میں نہیں بیٹھوں گا۔ میری ماں اور باپ کا نام ہے کبیر شاہ، اس کے علاوہ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں۔ کرم شاہ کی والدہ حنا بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کرم ماں جیسی بھی ہو، اللہ پاک نے اجازت نہیں دی کہ اس کی بے حرمتی کی جائے، گستاخی کی اجازت پھر بھی نہیں ہے، لیکن بائی جی یہ عورت ماں کہلانے کی قابل نہیں ہے۔ اگر اس رات آپ نے نرس کو پیسے نہ دیے ہوتے تو یہ تو اپنا ناجائز بچہ مار چکی تھی۔ حنا بیگم تو اس کی بات پر تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں میرا بچہ ناجائز نہیں ہے، ہم نے نکاح کیا تھا، میرا پاک بچہ ہے، جائز اولاد ہے جلال شاہ کی، پھر کیوں مارنا چاہتی تھی مجھے؟ بولو۔ کرم شاہ چلایا تو حنا بیگم زور قطار رو دی۔ جب مار دیا تو مر گیا نا وہ بچہ۔ یہ جو آج تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ کبیر شاہ کا بچہ ہے، تمہارا نہیں۔ وہ پھر سے چلایا۔ کبیر شاہ تو سر جھکائے بس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کرم اپنے دل کی بڑاس نکال لے۔ تم جیسی عورت میری ماں نہیں ہو سکتی۔ وہ پیچھے مڑتا بولا، ان کو کینسر ہو گیا ہے کرم شاہ، بس کچھ مہینے کے مہمان ہیں، آج زندگی نے موقع دیا ہے تو منہ نہ موڑو، مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ حنا بیگم روتے ہوئے بولی، کرم شاہ واپس آؤ، تمہاری ماں ہے پلیز۔ کرم شاہ کو کبیر شاہ کی طرف دیکھا جس نے اشارہ کی کہ معاف کر دو اسے، اس کی سزا مل چکی ہے۔ کرم شاہ نے مڑ کر دیکھا جہاں حنا بیگم کمزور سی بیمار کھڑی تھی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے گلے لگ گیا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ حنا بیگم کے منہ سے روز قطار ہوتے بس ایک ہی الفاظ نکل رہے تھے۔ کبیر شاہ ان دونوں کو چھوڑتا باہر نکل گیا کیونکہ وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ گھر آتے ونم سے اپنی ساری پیکنگ کرنے کا کہہ چکا تھا کہ وہ جانتا تھا اب کرم نوابشاہ شفٹ ضرور ہو جائے گا۔ مردا کی پیکنگ وہ کر چکی تھی۔ کبیر شاہ اپنے کمرے میں موجود تھا جب کرم شاہ اندر داخل ہوا۔ کبیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بنا کچھ بھی بولے بس اس کے گلے لگ کر رو دیا تھا، میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر۔ کرم شاہ کبیر شاہ کا ہاتھ لبوں کو لگاتا بولا تھا، پاگل ہم دور تھوڑی ہو رہے ہیں، بس اپنی ماں کی خدمت کر لو، جنت کما لو، انہیں دل سے معاف کر دو، بہت سزا کاٹ لی انہوں نے۔ میں کوشش کروں گا کہ تو باہر نکل گیا۔ ارم وردا کو ملتے ہی باہر نکل گئی۔ ارم ان کا خیال رکھنا، بہت کم وقت ہے ان کے پاس۔ میں پورا خیال رکھوں گی کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کبیر شاہ نے مسکرا کر الوداع کیا لیکن کرم شاہ کے باہر نکلتے ہی وہ اپنے آنسو روک نہیں سکا تھا۔ رات 3 بجے وہ وردا کے ساتھ ہی ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ گھر اور بزنس حارث کے حوالے کر چکا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ ایئرپورٹ لاؤنج میں اس نے کرم شاہ کو کال کی تھی، وہ بس قریب ہی تھے، 2 گھنٹے بعد پہنچ جاتے حویلی۔ اپنا خیال رکھنا کہتے وہ فون رکھ چکا تھا۔ فضل وہ 2 گھنٹے بعد حویلی ہوں گے، ساری تیاری مکمل کر لو کہتا وہ وردا کے ساتھ امریکہ کے لیے اڑان بڑھ گیا۔ گاڑی حویلی کے اندر آ کر رکی تو حنا بیگم نے باہر دیکھا، صبح کی تازگی میں ڈوبی شفاف حویلی۔ ارم کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا، اتنی بڑی حویلی دیکھ کر اس کی قسمت پر اتنی مہربان ہے کہ اسے مالکن بنا دیا۔ سارے ملازمین لائنوں میں کھڑے تھے پھول لے کر، پھر ان کے باہر نکلتے ہی ان پر پھولوں کی بارش کر دی، پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور اپنی مالکن کا شاندار استقبال کیا۔ کرم شاہ نے حنا بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑا جو وہ سیٹ کروا چکا تھا۔ جب وہ باہر نکلا تو ارم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کمرے میں جا کر آرام کرو۔ مجھے نہیں پتا کمرہ کون سا ہے۔ او اچھا، کہتا ویسے لے کر اوپر چڑھ گیا۔ سامنے سے دائیں طرف کمرہ ہے میرا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں حیران رہ گئی۔ کمرہ گلابوں کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، سائڈ پر کینڈلز جل رہی تھی۔ وہ تو پریشانی ہو گیا تھا جب فضل نے اسے فون کیا اور کہا، کیسا لگا سرپرائز؟ کیونکہ یہ سب بڑے صاحب کے حکم پر۔ کرم بغیر جواب دیے فون رکھ چکا تھا جب اس سے حارث کے نمبر سے پیغام موصول ہوا، کرم میں چاہتا ہوں اب تم ماضی بھول کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو اور مجھے یقین ہے تم میری یہ خواہش ضرور پوری کرو گے۔ کرم شاہ کبیر شاہ کا پیغام سنا تو مسکرا دیا، ہم رات سے شروعات کریں گے، کیا خیال ہے؟ جی میں ابھی دوسرے کمرے میں چل کر آرام کر لیتے ہیں۔
کر لیتے ہیں، وہ ارم کو ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ جی جو آپ کہیں۔ ارم مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلے گی۔ رات کی ساری تیاریاں مکمل تھی۔ ارم کا جوڑا تک کبیر شاز کر کے گیا تھا۔ پارلر کی لڑکیوں نے دلہن بنا دیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں، بچے، مرد چوک در چوک آ رہے تھے۔ حویلی کے باہر سامنے کھلے میدان میں انتظامات کیے گئے تھے۔ حنا بیگم بھی آرام کے ارم کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ عورتیں تو ارم کے صدقے واری جا رہی تھی۔ ان کی نئی سردانی تھی وہ۔ کھانے کا پرتکلف انتظام کیا گیا تھا۔ وسائی کے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ دعوت کے بعد دلہن کو کرم شاہ کے بڑے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ حنا بیگم کو بھی ان کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ کرم شاہ کمرے میں داخل ہوا تو ارم گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ کرم شاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تو تمہیں دیکھ چکا ہوں، پھر یہ گھونگھٹ کیوں؟ وہ دیکھنا اور ہوتا ہے، یہ تمہیں دکھائی کے لیے ہے۔ انہی کی بات پر کرم شاہ بھی ساختہ مسکرا دیا۔ لیکن میں نے تو لایا ہی نہیں، وہ دکھائی کیوں؟ مجھے معلوم نہیں تھا۔ چلے کوئی بات نہیں، کل لا دینا، کہتی وہ گھونگھٹ اٹھانے لگی جب کرم شاہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ یہ گھونگھٹ تو میں اٹھاؤں گا۔ پھر وہ ارم کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتا بولا، میں تو تنگ کر رہا تھا، لے کر آیا ہوں تحفہ۔ کہتے اس نے ایک خوبصورت سا بینڈیج نکالا، اس کا گھونگھٹ اٹھاتے ٹک گیا۔ وہ واقعی حسین لگ رہی تھی۔ وہ ساتھ تھا اس کی ہونٹوں میں جھکتا ہوا آہستہ سے بولا تھا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ارم تو شرما ہی گئی۔ پھر اس کا دوپٹہ اتارتے وہ سائڈ پر رکھتے اس کی گردن میں لاکٹ بنا چکا تھا۔ لاکٹ بناتے وہ اس کی گردن پر اپنا رنگ بکھیرنے لگا، اپنے ہونٹوں سے اسے متویر کرتا اپنی محبت میں پور بھگو رہا تھا۔ ارم نے بھی اپنا آپ اسے سمجھ دیا تھا۔ گزرتی رات کے ساتھ وہ ارم کو مکمل طور پر اپنا بنا گیا تھا، کیونکہ وہ اس کی محرم تھی اور کرم شاہ اس کا محرم۔ امریکہ کے ایئرپورٹ پر اڑتے تھے وردا نے خوش ہو کر وہاں کے لوگوں کو دیکھا۔ وہ جہاں سے گزرتی ہاتھ ہلا کر لوگوں کو ہیلو ہائی بولتی۔ کافی سارے لوگوں نے اسے بھی جواب ہیلو بائے ہائی بولا اور ہاتھ ہلایا تو وہ تالیاں بجاتی کبیر شاہ سے لپٹ گئی۔ کبیر شاہ تو اس کی مسکراہٹ میں گم ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر لب رکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ ہوٹل پہنچ کر بھی وہ ایسے ہی کرتی رہی۔ اگلے دن کبیر شاہ ایک اپارٹمنٹ کا انتظام کر چکا تھا، کیونکہ وہ یہاں لمبے عرصے کے لیے رہنے والے تھے تو ہوٹل تو نہیں رہ سکتے تھے۔ ویسے بھی 2 دن بعد وردا کو اس نے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دینا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف بتا دیا تھا، آپریشن میں ڈیسک ہے، یا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جائے گی، اور پھر ان کا علاج ناممکن ہے اور وہ پاگل خانے داخل کروانا پڑے گا۔ کبیر شاہ کو یہ منظور نہیں تھا تو دواؤں سے ہی علاج کا شروع ہوا۔ ہیلو کیسی ہو وردا؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ وردا نے کبیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون؟ وردا آپ ہیں؟ وردا کبیر شاہ۔ وردا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کون؟ کبیر کو مار دے، گولی مار دی، ڈردائی سے بولی۔ کس نے مارا؟ وہ والے۔ ہاتھوں کے اشارے سے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون ہے؟ ڈاکٹر نے کبیر شاہ کی طرف دیکھتے پوچھا۔ یہ لٹل بوائے ہے۔ یہ کبیر شاہ ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ ہاں، وردا ہنسی چلے گی۔ یہ کبیر نہیں ہے، میں کبیر ہوں، اس نے پھر سے زارداری والے انداز میں کہا۔ ڈاکٹر مسکرائی۔ آپ تو وردا ہیں۔ نہیں، میں وردا نہیں ہوں، اچھی ہی۔ اوکے تو کبیر صاحب، اس نے وعدے وردا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وردا نے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، میں کبیر ہوں، میرا کبیر میرا ہے۔ مار دیا میرے کبیر کو، گولی مار دی، میں نے دیکھا، مار دیا۔ اچانک سے وہ چیخنے چڑھانے لگی، مار دیا میرے کبیر کو۔ جب کبیر شاہ نے اسے گلے سے لگایا، لٹل گرل میں ہوں، لٹل گرل چپ رہے۔ اس کی کمر سے ہلکے ہاتھ سے تپا رہا تھا، آہستہ سے وہ نارمل ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے اشارے پر وہ اسے کرسی پر بٹھا چکا تھا، پھر وہ اس کے ساتھ ہی وارڈ میں لے گئے تھے جہاں وردا نے ٹھیک ہونے تک رہنا تھا۔ کبیر شاہ وردا کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، وہ رو رہی تھی، ضد کر رہی تھی۔ کبیر شاہ کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے تھے۔ لٹل گرل میں ابھی آ جاتا ہوں، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگاتا بولا تھا۔ وردا کو کسی صورت اس کو جانے نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی، وہ تو خود بھی جانا نہیں چاہتا تھا، پاس رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر اسٹاف نے وردا کو پکڑ لیا تھا۔ وردا تو ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مجھے جانا ہے، مجھے نہیں رہنا، لٹل بوائے، میرے کبیر کو مار دیا، میرے کبیر مر گیا، یہی الفاظ تھے۔ پھر وہ ہوش سے بیگانہ ہو گئی کیونکہ نرس اسے انجیکشن لگا چکی تھی۔ اب ایک طویل انتظار شروع ہوا تھا، جان لیوا انتظار۔ کبیر شاہ تو اب واقعی رونے لگا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر رہا تھا وردا کی تکلیف، لیکن اس کی صحت کے لیے اسے یہ پتھر دل پر رکھنا تھا، اور وہ تیز قدموں سے اسپتال سے باہر نکلا چلا گیا۔ فٹ پاتھ پر چلتے چلتے وہ وردا کے ساتھ گزرتے لمحات کو یاد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن وہ خود اسے اپنے سے دور چھوڑ آئے گا۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی جب کبیر شاہ کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے لیے وردا کی جدائی جان لیوا تھی۔ اپارٹمنٹ پہنچتے وہ اندر داخل ہوا، کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا اور جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ نہ جانے وہ اب
اور کن لوگوں سے لڑنے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ جب تک اس کی جان میں جان تھی وہ اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ حارث سے بات کرتے ہوئے مطمئن ہو گیا جب اس نے اپنے لیپ ٹاپ بند کرتے صوفے کی پشت پر سے ٹیک لگائی۔ وردہ پلیز ٹھیک ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے بغیر کبیر شاہ سانس نہیں لے پا رہا۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ ارم صبح مسکراتی ہوئی اٹھی تھی، اپنے ساتھ خوبصورت شوہر کے ماتھے پر لب رکھتے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار پاؤں گی بائی جی، مجھے معاف کر دینا پلیز۔ حنا بیگم کو ناشتے کے بعد دعائیں دیتے ہوئے کرم شاہ کو ناشتے کے لیے بلانے آ گئی تھی۔ اٹھیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے، فضل بھائی 2 دفعہ بلانے آ چکے ہیں۔ کرم اٹھ جائیں، وہ اسے کندھے سے پکڑ کر ہلاتی آوازیں دے رہی تھی۔ جب کرم نے اسے جھٹکا دیتے اپنے اوپر گرایا، میرا تو اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ مدہوشی سے بولا تو ارم شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ یہ کیا ہے؟ کرم نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ارم نے پھر سے منہ چھپاتے ہوئے کہا، اچھا جی، جب میرے سوتے ہوئے مجھے پیار کرتی ہو تب شرم نہیں آتی؟ ہائے اللہ، آپ کو پتہ ہے نہیں میں بچہ ہوں کہتا وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ارم نے کہا۔ کوئی بات نہیں کہتا وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا، جبکہ ارم تو بس اس کے آگے ہار ہی مان سکتی تھی، جو اس نے آسانی سے مان لی۔ 3 مہینے بعد۔ کرم کی کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کبیر شاہ نے پریشانی سے کہا، ماما کا انتقال ہو گیا ہے آج صبح۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ظہر کے بعد جنازہ ہے۔ یہاں تو اس وقت رات ہے۔ بابی کیسی ہیں، کوئی فرق پڑا؟ انشاءاللہ بہتر لگ رہی ہے، اب چیختی چلاتی نہیں، زیادہ وقت سوتی ہوتی ہے۔ اب 2 دن بعد پہلا کورس ختم ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ کہتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ اللہ پاک آپ پر رحم کرے حنا بیگم، اور اگلی منزلیں آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ وردہ کی آنکھ کھلی تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے سوئے ہوئے دماغ کو 3 مہینے بعد جگایا گیا تھا تاکہ اس کی حالت کا اندازہ ہو سکے۔ وردہ لاشعوری سے شعور کی طرف بڑھ رہی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ یاد آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے، یہ جگہ کون سی ہے۔ کبیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے کی کوشش کر رہی وہ کون ہے، کیا وہ اسے جانتی ہے، اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وردہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں آپ کا ڈاکٹر ہوں، آپ کی ڈاکٹر ہوں۔ آپ امریکہ میں ہیں؟ امریکہ کا نام سنتے ہوئے جھٹکے سے اٹھی، لیکن پھر سے لیٹ گئی، مطلب اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ امریکہ میں رہتی تھی پاکستان۔ وردہ یہ کون ہے آپ کے پے؟ ڈاکٹر نے کبیر شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وردہ نے غور سے کبیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی کون ہے، لیکن وردہ نے کہا، لیکن ڈاکٹر نے کہا، یہ مجھے اچھے لگ رہا ہے، شاید میرا دوست ہے۔ کبیر شاہ ہلکا سا مسکرا دیا، مطلب وہ اس کے دل میں اس قدر ہے کہ اسے راز وقت میں بھی وہ اچھا لگ رہا ہے جب اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ ہاں یہ آپ کے دوست ہیں کبیر شاہ؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر کبیر شاہ وردہ نے نام دہرایا، کیا آپ کو یہ نام یاد ہے؟ نہیں، بس لگ رہا ہے کہ میں نے سنا ہوا ہے، میرا دماغ میں گھوم رہا ہے۔ کبیر شاہ، کبیر شاہ، کبیر شاہ، وردہ نام دہراتے جا رہی تھی جب کبیر شاہ اس کے لبوں پر جھکتے بولا، میں ہوں کبیر شاہ، تم وردہ؟ میں وردہ، تم کبیر شاہ؟ میں وردہ۔ مسکراتے ہی کبیر شاہ ایک دفعہ پھر اسے چوم گیا۔ میں خوش ہو گیا، ہم نے ان کے دماغ سے وہ برا حادثہ مٹا دیا، لیکن ابھی کچھ دن ہمیں انتظار کریں گے۔ انہیں کوئی میڈیسن نہیں دی جائے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ چک گیا ہے حادثہ آن کے دماغ سے یا وقتی۔ کیا میں انہیں ساتھ لے کے جا سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، آپ انہیں گھمائیں تاکہ وہ فریش ہوں۔ اوکے کہتا وردہ کی طرف بڑھا، اپارٹمنٹ داخل ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ اپنے اپارٹمنٹ۔ یہاں کیوں؟ ہم رہتے ہیں یہاں۔ بھوک لگی ہے؟ کبیر شاہ نے کہا، ہاں۔ کیا کھاؤ گی؟ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں میں کیا کھا سکتی ہوں۔ آؤ، اچھا آؤ کچن میں چلتے ہیں۔ اسے پکڑ کر ساتھ ہی کچن میں لے آیا، وردہ کو کمر سے پکڑ کر شیلف میں بٹھاتا اس کے لبوں پر لب رکھتے پیچھے ہوا۔ بریانی کھاؤ گی؟ ہاں میں کھاؤں گی، چلو پھر میں بناتا ہوں۔ کبیر شاہ مسالہ بنا رہا تھا اور وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم میرے کیا لگتے ہو؟ وردہ کے سوال پر کبیر شاہ مسکرا دیا، میں اپنی جان کی جان ہوں۔ تم کبیر شاہ ہو؟ مجھے یہ نام آتا ہے۔ کبیر شاہ دل سے خوش ہوا تھا۔ اور کون سے نام یاد ہیں؟ مجھے کچھ یاد آتے ہیں لیکن پھر سے بھول جاتے ہیں۔ کیا یاد آتے ہیں؟ وہ چاولوں پر دم لگاتے بولا، پاکستان۔ مجھے یاد ہے پاکستان۔ پاکستان کیا ہے؟ وردہ نے معصومیت سے پوچھا۔ پاکستان ہماری جان، ہمارا وطن، ہمارا دیس۔ اچھا، وردہ نے بیزار ہوتے ہوئے کہا، چلو میں کھانا لگاتا ہوں، آ جاؤ۔ ٹیبل پر کھانا کھاتے وہ خاموش ہی رہی۔ اچھا بنی ہے بریانی؟ اچھی ہے۔ کھانے کے بعد برتن دھونے کے بعد اسی کمرے میں لے آیا تھا۔ فلم دیکھنے کو دل کر رہا ہے، نہیں سونا ہے۔ وہ عجیب سا بیہیو کر رہی تھی۔ اچھا آ جاؤ میرے پاس۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ تم میرے ساتھ کیوں سو گے؟ وردہ کی بار بار کبیر شاہ کہہ کے لگا گیا، کیونکہ میں آپ کا شوہر ہوں۔ وردہ کو گود میں اٹھائے ہوئے بیڈ پر لے آیا تھا۔ وردہ اب بھی خاموش رہی تھی، اپنے ساتھ لٹاتے وہ اس کے بالوں میں انگلی چلانے لگا تھا۔ ایک بات جو وہ نوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جس بات کی وردہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی
وہ اس پر بحث نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ سو گئی۔ آج کتنے دن کے بعد کبھی شاہ کے دل کو سکون ملا تھا۔ اس کی جان اس کی باہوں میں تھی۔ وہ اسے بے اختیار چوم گیا۔ کبھی گال چومتا، کبھی ہونٹ پر لب، کبھی ہاتھوں پر لب، تو کبھی بالوں پر پیار کرتا۔ مجھے یقین ہے میری جان، میری ٹٹل کال بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ گردا کو زور سے خود میں بیچتے ہوئے پرسکون سا سو گیا تھا۔ صبح وہ لوگ جلدی جاگ گئے تھے۔ نماز پڑھتے خوشی سے رو رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ امید کی ڈوری وہ مضبوط ہو گئی تھی۔ ناشتہ بناتے ہوئے وردا کو گود میں اٹھائے باہر لے آیا تھا۔ اس کو فریش کرتے ہوئے مطمئن سا تھا۔ پھر اسے نیا ڈریس دیا تاکہ وہ پہن کر تیار ہو جائے۔ کبیر شاہ اپنی پیاری سی بیوی کے بالوں کو کنگھی کرتے کھنکنا رہا تھا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکل آیا۔ آج اس کا ارادہ سے گھمانے کا تھا تاکہ وہ مزید بہتر ہو سکے۔ ڈاکٹر کے مطابق اگر اس کے ان دنوں میں دورہ نہ پڑا تو اگلے کورس مکمل کرتے ہوئے بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر دوبارہ سے دورے پڑنے شروع ہو گئے تو آخری حال آپریشن ہوگا۔ وہ دونوں چلتے چلتے دور تک آ گئے تھے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ ریلوے اسٹیشن پر اترے تھے۔ آگے کا سفر وہ ٹرین پر کرنے والے تھے۔ ساحل سمندر چلتے ہوئے اسے دور تک لے گیا۔ دوپہر کا کھانا اسے ریسٹورینٹ میں کھلایا تھا اور پھر وہ دور چلے گئے تھے۔ وردا جانوروں اور پرندوں کو بہت شوق سے دیکھ رہی تھی، اور جب بھی ایک اگلے پنجرے پر جاتی تو خوش ہو کر چلاتی، یہ نیو ایمینل ہے۔ کبیر شاہ اس پاگل سی دیوانی سی لڑکی کے ساتھ چلتا مسکرا رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ آج 2 دن ہو گئے تھے اور وردا کو دورہ نہیں پڑا تھا، مطلب وہ ٹھیک تھی۔ اپنے موبائل میں اس کی ڈھیر ساری تصویریں بناتا ہوا اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وردا کو کبیر شاہ کا ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ محفوظ تصور کر رہی تھی۔ کبیر شاہ اس کا شوہر ہے تو سچ ہوگا۔ وردا ان فکروں سے آزاد کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ ہسپتال سے آنے کے بعد کافی فریش سا محسوس کر رہی تھی۔ اسے سکون سا آ رہا تھا۔ بار بار کبیر شاہ کی طرف دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ کبیر شاہ بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ زندگی خوبصورت ترین لگ رہی تھی۔ وہ رات دیر سے گھر پہنچے تو آتے ہی سو گئے۔ کبھی رات کبیر شاہ کی آنکھ وردا کے بہت زیادہ ہلنے کی وجہ سے کھلی۔ وہ شاید کوئی ڈرانا خواب دیکھ رہی تھی۔ جب بھی وہ زوردار چیخ کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی، کبیر شاہ نے فوراً لائٹ آن کی تو وہ ڈری سہمی ہوئی کبیر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وردا کیا ہوا؟ کبیر شاہ نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھا، لیکن اس سے پہلے کوئی جواب دیتے کبیر شاہ کی باہوں میں جھول گئی۔ وردا کبیر شاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پانی کے چھپٹے اس کے چہرے میں مارتے ہوئے اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ تو ہل بھی نہیں رہی تھی۔ کبیر شاہ نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہسپتال فون کر کے ایمبولینس کال کی۔ وقت ضائع کیے بغیر ایمبولینس سروس کال کی تھی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ اسے لے کر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر ایمرجنسی میں موجود تھے۔ وردا کو فوراً اسے دوبارہ سے ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ کبیر شاہ کو معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں اب وہ کون سا طوفان آنے والا ہے۔ بس ایمرجنسی کے باہر بیٹھے وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ پاک کسی اور آزمائش میں نہ ڈالے۔ آج کے پورے دن میں ہی وہ اسے پہلی دفعہ لگا تھا وردا ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ آنسو زور قطار بہہ رہے تھے اور بازوؤں کی مدد سے بار بار آنکھیں رگڑ دیا کرتا تھا۔ جب اس کا فون بجا پاکستان سے کرم شاہ تھا۔ اس کے دن کا وقت تھا۔ ہاں کرم، کبیر شاہ نے اپنی آواز پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی۔ بھائی جی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دادا بننے والے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب کبیر شاہ اپنے دکھ کو چھپاتے کہہ لگا کر ہنسا تھا۔ میرا پوتا آنے والا ہے، وہ پھر سے کہہ لگا کر ہنسا تھا۔ گڑیا کا بہت خیال رکھنا، میں بہت جلد تمہاری بھابھی کے ساتھ واپس آؤں گا۔ بعد وہ کال کرتا ہوں کہتا وہ فون رکھ چکا تھا اور پھر ضبط کا بندھن ٹوٹا تھا۔ کبیر شاہ کرسی پر گرتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ مسٹر کبیر، وہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کا فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ بالکل، میں نے کہا تھا کہ اگر میڈیسن کام جائے تو آپریشن کرنا نہیں پڑے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ وقت ہے۔ مسٹر کبیر، ہمیں پرمیشن دیں پلیز، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے۔ چلے اندر۔ ڈاکٹر کبیر کو لے کے اندر داخل ہوئی تو کبیر شاہ نے دیکھا وہ بے ہوش پڑی ہے، لیکن پھر بھی سر کو ادھر ادھر کر کے مار رہی ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ وہ اس وقت کبیر شاہ کو بھی لگا اس کی جان نکل جائے گی۔ سبز سرخ بتی جل چکی تھی۔ آج کبیر شاہ وردا کی موت کے پروانے پر دستخط کر کے آیا تھا۔ آپریشن کامیاب ہو جائے تو کبیر شاہ کی قسمت، ورنہ واقعی کی ساری زندگی پاگلخانے میں کٹ جانی تھی۔ آپریشن کا ناکام ہونے کا مطلب تھا وردا کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جانا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ اس وقت اکیلا تھا، بالکل اکیلا، جب اسے کسی کے کندھے کی ضرورت تھی جس پر سر رکھ کر رو سکے، لیکن کوئی بھی تو نہیں تھا جس کے ساتھ وہ دکھ بانٹ سکے۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر آ کر لب رکھ دیے کرم شاہ، وہ اس لمس کو کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا،
لیکن وہ تو پاکستان ہے، ابھی 1 گھنٹے پہلے تو بات ہوئی ہے میری۔ پھر اس کی کانوں نے سسکیوں کی آواز سنی۔ میرا کرم شاہ اس نے مڑ کر دیکھا تو لال آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ رونے سے سسکیاں نکل رہی تھی۔ پھر وہ کبیر شاہ کے گلا لگتا زور سے رو دیا تھا۔ آپ نے کیسے سوچا میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں گا؟ میں پل پل واقف ہوں بھائی جی۔ کبیر شاہ کے ہاتھوں میں بوجھ دیتے ہوئے سہارا دے گیا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں کرم، مجھے لگتا قسمت چھین لے گی اسے مجھ سے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کرم شاہ کا کندھا ملتے ہوئے اس پر سر رکھ کر بری طرح سے رو دیا، اپنا دل ہلکا کیا تھا۔ میں کبھی نہ واپس آنے کے لیے جا رہی ہوں خالہ۔ میرے باپ کے کالے کرتوتوں کی لمبی فرصت ہے، اب جس میں وہ میری ماما کے قاتل بھی قرار پائے ہیں۔ ہو سکے تو معاف کر دینا پلیز۔ روتے روتے وہ گاڑی میں سوار ہوگی۔ لیزا اپنی خالہ کے گھر 3 ماہ رہی تھی، جب تک اس کے سارے ڈاکومنٹس کلیئر ہو چکے تھے۔ ایئرپورٹ کے پارکنگ میں وہ کیب سے نیچے اتری تو نہ جانے کیوں آنکھیں بھر آئی۔ میں جا رہی ہوں ڈیڈ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن دل تک تڑپ رہا تھا نہیں جانا چاہیے مجھے، لیکن یہاں رکوں تو کس کے سہارے؟ وہ جلدی جلدی اندرونی داخلی دروازے تک آ گئی۔ جب اپنے دل کی مانتے ایک دفعہ پھر سے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی پاکستان کو، لیکن وہ تو اس سے ایک نظر میں پتھر ہوگی۔ ہارس اپنے پورے سٹاف کے ساتھ کھڑا تھا پھول لے کر، اس کے ہاتھ میں مائک تھا۔ جب اس نے لیزا کو دیکھنا بولے شروع کیا، ایئرپورٹ پر آئے لوگوں کا رش لگ گیا۔ مسز لیزا، وی ول میری می، اس کی مائک پر آواز گونج رہی تھی۔ آئی ریئلی لو یو، بلیو می، آئی نیور ایوری لیو ود آؤٹ آف یو، ٹرسٹ می، آئی ایم یور ٹرو لو اینڈ ٹرو فادر آف یور چلڈرنس، مائی ڈاٹر لین ریئلی مس یو موم۔ حارث کی بات پر لیزا لال ہو چکی تھی۔ جب سارے لوگ شور مچاتے لگے، اپنے بچوں کے باپ کو معاف کرو، اپنی بیٹی کے لیے مت جاؤ، تمہاری بیٹی تمہاری راہ تک رہی ہے۔ جبکہ لیزا یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ اس نے شادی کب کی جو اس کی بیٹی آئی مس کر رہی ہے۔ اور پھر ہر طرف سے لیزا پر پھول گرنے لگے جب حارث نے دونوں معزز علاقے سے دعوت دی تھی، اور لیزا نے وہ دعوت قبول کر لی۔ بھاگتی ہوئی آئی اور حارث کے باغوں میں سما گئی۔ شکریہ لیزا، شکریہ۔ لیزا کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے آہستہ آہستہ سے اسے قیمتی ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، چلو کہتی ہوئے اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ ہم شادی بائی جی اور میم کے آنے پر کریں گے۔ اوکے، وہ مسکرائی۔ کیسی ہے میم؟ گاڑی چلاتے بس اتنا ہی بول پائی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرو لیزا۔ ہاں، وہ کہتی باہر دیکھنے میں مصروف ہوگی۔ کیا بات ہے ارم، تمہاری طبیعت کو کیا ہوا؟ پتہ نہیں کرم، بس چکر آ رہے ہیں اور الٹی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وسائی جی سرکار سائیں، بیوی کی طبیعت خراب ہے، ہم اسپتال جا رہے ہیں۔ سائیں سرکار، بیوی ٹھیک ہیں؟ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے ایسا، آپ پریشان ہو۔ کیسی حالت وسائی؟ مجھے لگتا ہے چھوٹے سرکار سائیں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وسائی خوشی سے بولی۔ کیا؟ جی سائیں سرکار، آپ پھر بھی ڈاکٹر رانی کو دکھائیں گے۔ کرم تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا وسائی کیا کہہ رہی ہے۔ اسپتال کے باہر وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا۔ فضل بھی خوشی سے جھوم جا رہا تھا۔ بھائی جی کو بتاتا ہوں۔ نہیں، ارم جلدی سے بولی، آپ ان کے پاس جا کر بتائیے گا۔ جا تو رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ تو ہے، کہتا وہ خوشی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ امریکہ ایئرپورٹ پر اترنے تک وہ بہت خوش تھا جب اسے ایک کال موصول ہوئی اور وردہ کی حالت بتائی گئی۔ وہ جلد از جلد اسپتال پہنچا تھا۔ وہاں شیشے کے پار اس نے کبیر شاہ کو روتے دیکھا۔ فون کیا تو وہ خوشی سے کہک لگانے لگا۔ کرم شاہ کے دل پر ہاتھ پڑا جب کبیر شاہ کرسی پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پایا اور باہر نکل گیا۔ گھنٹے بعد وہ ہمت کرتا واپس آیا تھا اور کبیر شاہ سے ملا۔ دونوں بھائی سانسیں رو کے اسپتال کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ایک سوچ رہا تھا اس کی زندگی چھین والی ہے، دوسرا سوچ رہا تھا کہ اپنے بھائی جی کو کیسے سمجھائے گا، کیسے سنبھالوں گا۔ تبھی ایک لڑکی وضو کرتی اور دوپٹہ سر پر نماز کے سنوں میں باندھتی کہتی آئی، اللہ اکبر، رکوع جاتی پھر سجدہ کرتی، پوری نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ میں بڑی گنہگار ہوں، لیکن میرا قصور نہیں، آپ جانتے ہیں میں مجبور تھی، قید میں تھی، وہ لوگ مجھ سے زبردستی غلط کام کرواتے تھے، اے اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ اور جس شخص نے جان ہتھیلی پر رکھ کر ہمیں ان شیطانوں سے بچایا، نجات دلائی، اے پاک اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس نیک شخص کی ہر پریشانی دور فرما دے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ پاک اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی مصیبت دور فرما، آمین ثم آمین۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے، دسمان کی طرف منہ کر کہتی ہے، اے اللہ تباہ کر ان کو جنہوں نے میری بیٹی پر ظلم کیا، اور اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرما جس نے ہماری مدد کی اور میری بیٹی کو ان درندوں سے نجات دلائی۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو ٹھیک ہونا دیکھ کر کہہ رہا ہے، اے اللہ اس شخص کی زندگی دے، صحت دے، اس کی پریشانیوں کو دور کر جس نے میرے بچہ بچا لیا۔
अस्पताल पे पलंग पर लेटी एक लड़की सोच रही है कि अब इसे इस जहर की ज़रूरत नहीं, अब इसके जिस्म में सुई नहीं चुभी, अब इसे नहीं लगता कि इसे नशा ना मिला तो वो मर जाएगी। ए अल्लाह, इस शख्स के जिस्म से हर जहर निकाल फेंक जिसने मुझे इस जहर से निजात दिलाई। और फिर जो सुन रहा है सब की, वो तो अल्लाह पाक है जो शरक से भी ज़्यादा करीब है, फिर वो कैसे ना सुने। डॉक्टर परेशानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आज तक ऐसा केस नहीं सामने आया। दिमाग की नसें उलझ चुकी हैं, अगर किसी एक को छेड़ा तो बाकी भी डैमेज हो जाएंगे। बहुत मुश्किल है ये ऑपरेशन कामयाब हो, इंतहाई मुश्किल तरीन हालात हैं और वो सब अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। अमेरिका की मस्जिद में सर सजदे में रखे कबीर शाह रोते हुए गड़गड़ाते हुए कह रहा था, ए अल्लाह, मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया। अनगिनत बच्चियों को, लड़कियों, मर्दों को तेरी रज़ा की खातिर बचा चुका हूँ। ए आज मुझे बचा ले, आज मुझे बचा ले मेरे मौला। सर सजदे में रखे रोते रोते बस अपना आप बचाने की कोशिश दुआ कर रहा था। डॉक्टर परेशानी से दो चार, लेकिन फिर एक मुआवजा हुआ। दिमाग की तमाम नसें खुद बहुत अपनी जगह पे आ रही हैं। डैमेज वेन अलग हो गई है, बाकी दिमाग 100% काम कर रहा है। इस एक नक्स को ठीक कर दिया गया। ऑपरेशन का मुकम्मल हुआ। सांस बत्ती जल चुकी थी। कबीर शाह के आंसू भी बढ़ गए। डॉक्टर की पूरी टीम बाहर निकली और कहती है, नामुमकिन था इनका बच जाना, लेकिन यह मुआवजा है, हमारी समझ से बाहर है। वो बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन कामयाब हो गया, जल्द होश आ जाएगा। इनकी बात सुनते कबीर शाह सजदे में गिर गया। करम शाह ने इनका शुक्रिया अदा किया। जब एक डॉक्टर बोली, किसी मजहब से हो इस्लाम, मुस्कुराई और फिर बोली, बेशक इस्लाम एक सच्चा दीन है, आप, मैं भी मुस्लिम हूँ, कहती मुस्कुराती कमरे में चली गई। पाकिस्तान फ़ोन करके बताया गया, गरीबों को खाना खिलाएंगे, यतीम खाने में खाना पीने की अशिया भेजेगी। ये एक मुआजिज़ा था जो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ सुनकर मुआजिज़े दिखाता है। बेशक कबीर शाह बेसब्री से वृद्धा की आंखें खुलने का इंतजार कर रहा था। जब इसने हल्की सी आंखें खोलकर कबीर शाह को देखा, वो इसका कबीर शाह ही है। इसका आंसू बहा। कब वो आहिस्ता आहिस्ता बोली तो कबीर शाह ने इसका हाथ चूम लिया। सही का सरकार, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक भाभी, आप कैसी हैं? बेहतर हूँ, सर में दर्द है, मैं डॉक्टर को बुलाता। अरे वो पाकिस्तान, हम अमेरिका हैं मोहतरमा, बहुत परेशान की है मुझे। अब देखना, सारे बदले गिन गिन के लूँगा। वो मुस्कुराते हुए इसके लब पर चूम गया। आए थे मैं 3 महीने और 13 दिन के बाद, वो इससे कबीर कह रही थी। वो ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया तो मुस्कुरा कर बोली, ये बिल्कुल ठीक हैं। कबीर शाह मुस्कुराया, जबकि करम शाह मुस्कुरा कर कबीर शाह के गले लग गया। मैं यही हूँ तो भाभी से दूर रहना। और छोटे है तो छोटा रहे, मेरी बीवी है, दूर है, समझा? भाई जी, आप ना बस ही कर दें। करम शाह, तुम बस कर दो। वृद्धा तो इनकी लड़ाई देखकर मुस्कुराई जा रही थी। वो दोनों इसे हंसता देखकर दिल से खुश हुए। ये देखने के लिए तो वो तरसी के थे। उठो जल्दी, ये फ्रूट्स खत्म करो। मैं नहीं कर रही, जिद्दी होकर लेटी रही। वृद्धा, मुझे तंग मत करो, जब तक तुम अच्छे से नहीं चल सकोगी अस्पताल से घर नहीं जाने देंगे ये डॉक्टर। मुझे घर जाना है तो जाना है, बात को समझने की कोशिश करो, कह दिया ना। वो गुस्से से बोली तो कबीर शाह चुप हो गया। करम शाह ने मुस्कुरा कर देखा कबीर शाह की तरफ। अब करो ना जबरदस्ती, जालिम इंसान। जब मैं छोटे होते मेडिसिन नहीं खाता था तो मुझे डांटते थे, मारते भी थे। तो तोतली लगाना बंद करो करम शाह। इसकी बात पर करम शाह का केक लगाकर हंस दिया। ओके भाभी, मेरी फ्लाइट है तो इजाज़त दें, हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वृद्धा ने मुस्कुराकर हाँ कहा और कबीर शाह को मिलते बाहर निकल गया। मैं डॉक्टर से पूछता हूँ। हाँ, जल्दी से कहती मुस्कुराई, दोबारा से लेट गई थी। अपार्टमेंट में गए तो वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। अब तो चलती भी ही थी, बोलती भी थी, हंसती भी थी और कबीर शाह को छेड़ती भी थी। डॉक्टर ने 6 माह के लिए रोका था, इसके बाद वो पाकिस्तान जा सकती थी, लेकिन अभी एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कबीर शाह आए 3.5 माह के बाद होश था। वृद्धा भी इसे देखकर शर्मा रही थी। कपड़े बदलते वो कमल में घुस की थी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ी ही देर बाद कबीर शाह चाय लेकर आया, साथ सैंडविच भी थे। आपने कब सीखा ये सब? वृद्धा ने खुशगवार हैरत से पूछा। जनाब, हम तो हर काम में माहिर हैं, बस आपने ही तवज्जो नहीं दी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे कबीर। हाँ पूछो बिन जान। आप ये जानना चाहते थे कि मेरे साथ वहाँ क्या क्या हुआ, कहाँ, जहाँ वो लोग मुझे लेकर गए थे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता कि वहाँ क्या हुआ, क्योंकि कबीर शाह इतना घटिया नहीं कि अपनी इज्जत पर शक करे, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मैं जानता हूँ सब कुछ। वृद्धा को मुस्कुराया। बताओ, चाय कैसी बनी है? बहुत अच्छी, वृद्धा ने मुस्कुरा कर कहा। जब कबीर शाह के लबों पर झुकता बोला, बताओ मेरा प्यास कैसा सा लगा? वो सरगोशी के अंदाज में बोल रहा था। वृद्धा तो घबराएगी, मेरी तबीयत खराब है, मुझे तो नहीं पता था कि बीमार बंदे को भी ये बताना पड़ेगा। बड़ी चालाक हो तुम वैसे। कबीर शाह की बात पर वृद्धा खिलखिलाकर हंसी। आप भी कम नहीं हैं।
बताओ तुम्हें कहता वो इस पर झुकता चला गया। छोड़े मुझे, वृद्धा हल्की सी आवाज में बोली। बस हो चुकी बोलती बंद। वृद्धा का लाल रंग इसे राहत दे रहा था। कितने अरसे के बाद वो इसे शर्माता हुआ देख रहा था। उसे तंग कर रहा था जब वो बीमार है। इस बात का भी पूरा ख्याल रखे इसने। आप रोते रहे हैं? वृद्धा ने सवाल किया। नहीं, किसने कहा? नर्स ने बताया था कि तुम्हारा शव तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रो रहा था। मुझे याद नहीं जब आपको गोली लगी इसके बाद क्या हुआ। मुझे तो गोली छू कर गुजर गई थी, लेकिन मोहतरमा ने पूरी नाज नखरे उठवाए हैं। और इसने गाल चूमते हुए बोला। वाकई नहीं लगी थी? या अल्लाह तेरे शुक्र, मैं तो डर ही गई थी बहुत। कभी शाह के दिल पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा दी। अगर आपको गोली लग जाती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता वसी। जब कबीशा अपनी आंखों से देख चुका था कि इसे गोली लगी तो क्या हुआ, वो तो लम्हा लम्हा सह चुका था। तुम हो ना मेरे पास, फिर भला मुझे क्या हो सकता था? पर्दे ने मुस्कुराकर सर इसके सीने में छिपा लिया। अल्लाह पाक मेरी जिंदगी भी आपको लगा दे। लाल लिंगा जिसकी जोली दुपट्टा सब लाल ही का था। दबके गुंदन और स्टोन की काम से सहावती पेश कीमती लिबास देवतन किए किसी रियासत की हूर लग रही थी। पार्लर वाली ने इतना प्यारा मेकअप किया था कि वो बदल सी गई थी। कभी शाह इसके लिए खासतौर पर नीली आंखों वाली लेस लेकर आया था, क्योंकि अमेरिका में इसने नीली आंखों वाली गुड़ियां बड़ी पसंद थी। बारात का अख्ताम एक बहुत बड़े होटल में किया गया। करम शाह और इरम को पार्लर से लेने आया था। इरम ने खुली सी फ्रॉक पहन रखी ताकि इसका जिस्म नुमाया न हो। थोड़ी वक्त रह गया था, आखिरी महीने चल रहा था। वो दोनों हाल में आकर उतरी तो वसाई और रज्जू ने इन्हें अंदर भेजा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, क्योंकि अब कभी शाह किसी भी किस्म का कोई रिस्क लेना चाहता था। बारात तो बगी में आई थी। हारिस, करम, मोहम्मद, बाकी सब ने दिल खोलकर आतिशबाजी की थी। कभी शाह तो बेताब हो रहा था कब विरदा को देखेगा। लड़के तो बाकायदा डांस कर रहे थे आगे आगे। करम शाह एक गाड़ी की छत पर चढ़कर नोटों की बारिश शुरू कर दी थी। छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े बड़े लोगों ने भी खूब जेबें भरी। कभी शाह तो तंग ही पड़ गया था, लेकिन आर्डर था कि दूल्हा बोल नहीं सकता तो वो भी आज गूंगा ही बना हुआ था। आखिर को 2 घंटे बाद लड़कों ने अंदर कर हुक किया। स्टेज पर बैठकर मुस्कुराता इधर उधर देख रहा था जब दोबारा से निकाह करवाया गया। एजाज कबूल के बाद इरम ने दुल्हन को साथ लाया तो कबीर शाह के दिल की धड़कन तेज हुई। वो तो विरदा लग ही नहीं रही थी। कबीर शाह विरदा का हाथ थाम कर स्टेज पर लाया था। फिर बारी आई दूध पिलाई की। इरम ने रस्म के साथ वसाई की बेटी भी थी। दोनों को कबीर ने 50,000 रुपये दे दिए। रुखसती हुई तो घर में वेलकम करने के लिए करम शाह, इरम, डॉक्टर मोहम्मद, हारिस, लीजा, सोमिया और कुछ दोस्त मौजूद थे। जो पूरे घर फूलों से भर दिया गया। बाहर गाड़ी टायरों तक फूल बेचे हुए थे। विरदा के पहले कदम के साथ ही आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। छत से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। विरदा तो इस वक्त दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तस्वर कर रही थी। दरवाजे पर मोहतरमा इरम साहिबा फिर से खड़ी थी। अरे कितने पैसे लोगी गुड़िया, दिल नहीं भरा? भाई जी, 2 लाख से 1 रुपया कम नहीं। बोले मंजूर। इरम बाबा मंजूर कहते खाली जेब इसके हाथ में थमाकर जान छुड़ाई। खाली चेक इसके आधे जान छुड़ाई अपनी। विरदा को लाकर फिर बाहर हाल में बिठा दिया गया। सारे मुलाजमीन को ने विरदा ने अपने हाथ से नेक दिए। फिर वो इसे साथ लेता अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, आवाज़ देते इसकी आवाज़ भरी। देखिए आए ले आई हूँ मैं आपकी बहू को। प्यारी है ना? विरदा से आंसू निकल आए थे। ना माँ थी ना बाप। इरम और विरदा को कबीर के शाह के कमरे में छोड़ आई थी। कबीर शाह तो पागल ही हो जा रहा था। सारी जिंदगी से डराता आया था, अब वो डर रहा था। कमरे में दाखिल हुआ तो वेदा ने बहुत ही बड़ा घूंघट निकाला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वेदा खामोश। फिर उसके पास जाकर बेड पर बैठ के, यकीन करो वर्दा, मैं इतना कभी नहीं डरा जितना आज मुझे डर लग रहा है। ऐसे सच कहते हैं बीवी से हर बंदे को डर लगता है। वेदा खामोश। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। यकीन करो ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। तुम यूँ इतनी ही तैयार होकर मेरे यहाँ मेरे बेड पर मेरे इंतजार में बैठी हो। लाओ हाथ दो, मैं तुम्हें गिफ्ट दूँ। फिर ने हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया। शर्मा रही हो? फिर ने सर जोरों जोरों से हाँ में लाया। मेरी जान, अब ये ना शर्माओ। मैं कबीर हूँ, तुम्हारा कबीर। जब वो इस पर झुकने लगा था कि इसकी नज़र सामने खिड़की के पर्दे से सर निकाल कर हंसती हुई विरदा पर पड़ी। कबीर शाह तो कुरान खाकर बेड से उठा और फिर वह बहुत ज्यादा बड़ा सा घूंघट उठाकर देखा, वहाँ करम शाह बैठा था। ही दांत निकाल रहा था। तेरी तो। कबीर शाह इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले वो दूसरी तरफ से नीचे उतर गया। रुक जा, इधर ही मैं कह रहा हूँ। क्यों, मैंने मार खानी है? भाभी से तो बड़ा डरते हैं। मुझे मारते हुए तो आगे आगे भागते बोल रहा था, जबकि विरदा का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। शर्म तो नहीं आती? कबीर शाह गुस्से से लाल होकर चला आया। क्यों, हमने कौन सा गलत काम किया? रुक जा करम शाह। फिर से इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था जब वो दरवाजा खोल कर भाग गया था।
वृद्धा तो लाल हो चुकी थी हंस हंस कर। फिर तो कबीर शाह ने सारा कमरा चेक किया था, कोई और तो नहीं। वृद्धा कबीर शाह की हरकतों में हंस हंस कर लूटफुट हो गई थी। जब वो एक ही जश्न में इस तक पहुंचकर इसकी हंसी को ब्रेक लगा चुका था। बड़ी हंसी आ रही है मुझ पर। इतने में कबीर शाह का फोन बज उठा। करम शाह का वॉइस मैसेज था। मिस्टर कबीर शाह, आपको शादी की पहली रात बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन कुछ भी करने से पहले एहतियात कीजिएगा, क्योंकि कैमरे की आंख आपको देख रही है। इसके मैसेज सुनकर कबीर शाह हैरान रह गया। कैमरे की आंख? सारे कमरे में इधर उधर और फिर से इधर उधर हर जगह कैमरे तलाश कर चुका था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। शेरवानी उतारते साइड पर बैठ चुका था। या अल्लाह, ऐसा भाई किसी को ना देना, कमीना घटिया। जब एक तरफ से अलार्म वाली घड़ी बजना शुरू हुई, टी 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 आवाज की समझ बढ़ता, वो घड़ी निकाल कर बंद कर चुका था। आओ बेड पर आओ, वृद्धा को देखते मुस्कुरा कर बोला। वृद्धा बेड पर बैठी तो इसने दोनों को बेड की बड़ी सी कंफर्टेबल में छिपा लिया। मुझे अंदाजा नहीं था ये छोटे भाई इतने कमीने भी हो सकते हैं। बहुत प्यारी लग रही हो। इसके होठों पर झुकने लगा जब दरवाजा धड़ाधड़ बज उठा। कभी शाह का दिल किया, बाहर जो भी है इसके टूटे कर दे, लेकिन इससे पहले ही खुसरों की आवाज सुनाई देने लगी। कभी शाह ने भी दरवाजा नहीं खोला। वृद्धा शायद कबीर शाह की हालत देखकर बड़ा मजा आता। चले ना, बाहर चल कर देखते हैं प्लीज, वृद्धा ने कहा। चुप करके बैठी रहो, कबीर शाह तब कर बोला। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा कि शादी की पहली रात ऐसी होगी। इससे पहले कि दोबारा से वृद्धा को हाथ लगाता, एक नया शोशा छोड़ दिया गया था। वो बाहर लॉन में पटाखे फोड़ने लगा जब कबीर शाह की बस हुई। पहले तो इसने खुसरों को बाहर निकाला, फिर वो करम के शाह के पीछे लाइन में गया, लेकिन वहां तो गप्पो नहीं रहा। करम शाह, आप कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक देना करके तो मुड़ने लगा जब पीछे से आवाज सुनाई दी। हैप्पी वेडिंग मेरे भाई। नान बत्तियों से जगमगा रहा था। दरमियान ने मेज पर बड़ा से केक पड़ा था। वृद्धा भी आ चुकी थी, मतलब वह सब के साथ मिली हुई थी। कभी शाह मुस्कुराया। फिर इन दोनों ने मिलकर केक काटा, लेकिन केक काटने के बाद भी इसने वृद्धा को गोद में उठा लिया और फिर किसी की भी सुने बगैर कमरे में भाग गया था। मोहब्बत से वृद्धा को ब्रेसलेट बनाते हुए उसका हाथ पकड़कर होंठों से लगा गया था। आज कोई मुझे मेरी जान से दूर नहीं कर सकता, वो मोहब्बत से चूर में कहता अपना दिल खोल कर वृद्धा के आगे रख दिया। गुजरती रात ने जिंदगी की अनगिनत तकलीफों के बाद दो दिलों को मिलते देखा था, दो रूहों के मिलाप को देखा था। कभी शाह किसी नाजुक शीशे की तरह वृद्धा को अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता चला गया था, और वृद्धा भीगती चली गई। सिर्फ साड़ी में वो गुड़िया सी लग रही थी। जब वह सब लीजा की बारात के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, तबीशा ने बाई बनकर लीजा को रुखसत करने का फैसला किया। अपार्टमेंट हारिस को दे दिया था और अब वह इसकी शादी में मौजूद थे। बारात में करम शाह और करीबी दोस्त थे। लीजा सिल्वर मिक्स में बहुत प्यारी लग रही थी। निकाह के बाद उसी दिन जा पाई और विरदा ने लीजा को इसके रूम में पहुंचाया। मैं तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी कबीर, स्वामी ने कबीर शाह के बाजू पर थप्पड़ लगाते हुए कहा। मैंने दिल से तुम्हारे साथ देने का फैसला किया था। जानता हूँ स्वामी, तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो। ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया मुझे, लेकिन तुमने ना पहले भी इसकी शादी करवा दी। बड़े जालिम हो तुम। करम शाह की तरफ देखते मुस्कुराई। हाँ हाँ, दिल भी लगाया तो किस से सोमे हो। वो खुद ही हंसी, लेकिन हकीकतन पसंद लड़की हो, दिल पर रोक नहीं लगाओगी। वो मुस्कुराया। मैं मामा को लेकर बाहर सेटल हो जाना चाहती हूँ। अच्छा फैसला है ये। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 10 साल तो आराम से गुजर जाएंगे। तब तक तुम्हारे भाई का भी इरादा बन जाएगा दूसरी शादी का। हाँ हाँ, बड़ी बदतमीज हो तुम, कहता वो बाहर निकल गया जबकि सोमिया भी घर जाने के लिए निकल चुकी थी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी आखिरी सांसें लेती ताराबाई दोबारा वृद्धा से माफी मांग रही थी। वृद्धा ने बेतासर चेहरे के साथ ऐसे देख रही थी। एक सच तो सुनती जाओ वृद्धा, ये लोग बहुत बुरे होते हैं, आसानी से जाने नहीं देते। मेरे पीछे वो लोग पहुंच चुके थे। रफ़ी को मार देते। मैंने इनकी सुनी, इसे मत मारना, मैं खुद आ जाऊंगी वापस। फिर तुम आने वाली होगी, मैं मजबूर हो गई। फिर सिर्फ तुम्हारे और रफ़ी के लिए मैं वापस चलेगी। मैं इसके सामने वापस नहीं जा सकती थी, तो इसकी गैर मौजूदगी में बच्ची छोड़कर चली आई। लेकिन मैंने सारी जिंदगी तुम्हें याद किया। मुझे माफ़ कर दो वृद्धा, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना। कहती वो ये दुनिया छोड़कर चलेगी। वृद्धा के आंसू निकल पड़े। वो कभी शाह के सीने से लगी फूट फूट कर रो दी थी। जो भी था, जैसी भी थी, वो इसकी माँ थी। ताराबाई के कोठे में बाकी लड़कियों के साथ ही इसे दफना दिया गया। हमेशा हमेशा के लिए निशान इबरत बन गई थी वो जगह। ताराबाई की कब्र पर फातिहवानी करते हुए कबीर शाह को देखकर बस इतना ही बोली थी। कबीर शाह, इन्होंने अब्बा पर एतमाद करके इन्हें सच बता दिया होता तो शायद आज ऐसा नहीं होता। नहीं वृद्धा, जो हमारी तकदीर में लिखा होता है वो होकर रहता है। जी सच कहा आपने। कबीर शाह इसे साथ लगाते बाहर निकल आया। साहिल समंदर पर वृद्धा कबीर शाह का हाथ पकड़कर दूर तक चल रही थी। मैं चाहती थी आपके साथ हमेशा ऐसे ही चलना है। इतना सारा इंतजार करवाया आपने मुझे।
وہ شکوہ کرگی، میں نے نہیں انتظار کروایا، بس ہماری تقدیر میں ایسے لکھا تھا، لمبا انتظار۔ وردا کا ہاتھ تھام کر ساتھ لگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے، کیا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں؟ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے شرار سے بولا، ارے معاف کریں، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، ویسے آپ شروع سے ہی اتنے بے شرم ہیں۔ ارے توبہ کرو لڑکی، میں تو سیدھا سا شریف سا تھا، یہ تو میری بیوی نے خراب کر دیا مجھے، ہم دور رہنا چاہیے تھا آپ کو بیوی سے۔ وردا نے ناسمجھی سے کہا، ہیں یہ کیا کہا، بیوی نے خراب کر دیا؟ ہاں، کبیشہ کا کہک بلند ہوا تو وردا نے بھی کس کر منہ لگایا، ظالم عورت ہو تم، وہ بازو پھیلاتے ہوئے بولا۔ تو وردا کی ہنسی ہر سو پھیل گئی۔ رات دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ساحل سمندر پر چلتے رہے تھے۔ نواب شاہ کی حویلی میں قدم رکھتے اسے اپنا پہلا دن یاد آیا۔ وہ ڈرتی ہوئی گاڑی سے اتری تھی اور آج وہ پوری شان کے ساتھ بڑی بی بی سرکار کی حیثیت سے داخل ہو رہی تھی۔ وسائی تو صدقے کے مرغے وار کر آئی تھی۔ اس حویلی میں اس کے اچھے دن گزرے تھے جب کبیشہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ ارم بہت خوش ہو کر ملی۔ شام میں کبیشہ سے گھمانے باہر لے گیا۔ وہ آج پہلی دفعہ نواب شاہ کا شہر دیکھ رہی تھی۔ کیا کھانا ہے میری جان نے؟ گول گپے؟ خیر تو ہے، پچھلے کچھ دنوں سے تم جہاں جا رہی ہو گول گپے کھا رہی ہو، مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں، کھٹے کھٹے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، کبیشہ مسکرایا۔ رات میں وہ حویلی واپس آئے تو ارم کی طبیعت خراب تھی، تو وہ فوراً ہی سے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ باہر راہداری میں کرم شاہ کبھی ادھر چکر لگاتا تو کبھی ادھر۔ بیٹھ جاؤ کرم شاہ، تھک جاؤ گے۔ کبھی شاہ سے مسلسل چلتے دیکھ کر بولا، بھائی جی وہ ٹھیک تو ہوگی نا؟ انشاءاللہ، ابھی ڈاکٹر آ کر خوشخبری سنائے گی۔ وہ کس کے جیسا ہوگا؟ میرے کرم شاہ جیسا۔ کبھی شاہ اسے گلے لگاتے مسکرا دی، کیونکہ وہ سمجھ سکتا تھا جب جان پر بنی ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اور اس صورتحال سے گزر چکا تھا۔ وردا سامنے بیٹھی تصویر پڑھنے میں مصروف تھی جب کبیر شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیا پڑھ رہے ہیں میرے دل؟ کبیر، ہم ہسپتال میں ہیں اور اس وقت پریشان۔ تو میں بھی پریشان ہوں، لگ تو نہیں رہا۔ کیسے لگا پتہ اب دل جی کو؟ کبیر شاہ استغفار پڑھ لیں۔ کیوں؟ کبیر مجھے پڑھنے دیں۔ بندہ اپنی بیوی کو یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ بیبی ہماری بیبی ڈول کب آئے گی؟ چپ، حد ہوگی ہے، اب بندہ بول بھی نہیں سکتا۔ کبیر پلیز مجھے پڑھنے دیں، وردا نے مسکرا کر کہا تو کبیر شاہ پھر سے کچھ بولنے لگا تھا جب ڈاکٹر باہر آئی۔ مبارک ہو آپ کو، سائنس سرکار، چھوٹے سرکار آ چکے ہیں۔ اس نے بچہ کرم شاہ کو پکڑانے کی کوشش کی تو اس نے کبیر شاہ کی طرف اشارہ کیا، ان کے ہاتھوں میں دے دینا چاہتا ہوں میں اپنا بچہ سب سے پہلے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر بچہ کبیر شاہ کی گود میں ڈال دیا۔ کبیر شاہ کی تو خوشی سے آنسو ہی نکل آئے۔ بچے کو چومتا وہ سینے سے لگا گیا، مگر کرم شاہ ارم کے پاس بیٹھے وہ سب مٹھائی کھا رہے تھے۔ میرا مکرم شاہ ارم کے پاس بیٹھے وہ سب مٹھائی کھا رہے تھے۔ آج وہ خوش تھے، بہت خوش۔ کبیر تو ہر تھوڑی دیر کے بعد وردا کے کان میں سرگوشی کرتا، میری ڈول چاہیے مجھے۔ وردا تو بس خاموش رہی تھی، کیا وہ اس تاز غم کو کیا کہے۔ حویلی واپس آتے وہ ارم کو کمرے میں چھوڑ کر جیسے ہی کمرے داخل ہوئی تو کبیر شاہ نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اللہ، کبیر کسی دن میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، میں نہیں دیتا کچھ۔ اس دن اس کی گردن میں لاش چھوڑتے ہوئے مسکرایا، یہ بھوت پھر سے سوار ہو گیا؟ نہیں میری جان، میری ڈول نے مجھے کہا کہ بابا سروس سلو ہے، آپ کی جلدی کریں، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ کبیر انتہا کے بے شرم ترین انسان ہے، آپ یقین کریں، وردا نے ہنسی سے لوٹ پھوٹ ہوتے ہوئے کہا جب کبیر شاہ سے گود میں اٹھا کر ساتھ لگایا گیا۔ یقین کرو لٹل گرل، میں ترس گیا تھا اس خوبصورت ہنسی کی آواز کے لیے۔ اس کے لبوں پر جھکتا خوشی سے سرشار ہو کر بولا تھا، اس لیے مجھے احساس آ کر پاگل کر دیا۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، میں اپنی پوری زندگی اپنی جان کو ہنسانے میں گزار دوں؟ اچھا تو پھر کوئی لطیفہ سنائے، وردا نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ کبیر شاہ وردا کی چالاکی سمجھتے اس بیٹ پر لٹاتے اس کے پیٹ میں گدگدیاں کرتے ہوئے بولا، بڑی چالاک ہوگی ہے بتاتا ہوں۔ مدھم روشنی کرتا ہوا اسے اپنے آپ میں گم کر گیا۔ اور یہاں پر ہماری کہانی کو ہو گیا اینڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت زیادہ ہی اچھی لگی ہوگی، کیونکہ تھا ہی اتنا خوبصورت اور اچھا ناول، لکھنے والے نے کمال لکھا تھا یہ۔ اب ملتے ہیں ہم آگے ایک نیو ناول کے ساتھ اور اچھی سی اسٹوری کے ساتھ۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا ناول وغیرہ ہو جو آپ چاہتے ہو کہ میں ریڈ کروں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہو، پھر میں اس کو بھی ریڈ کر لوں گی۔ اوکے، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ناول میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔